میں حاضر کر رہا ہوں غالب بھائی، چار بھی سے دیکھیں گے عرض کیا ہے بھائی کہ دیکھیں گے کہ رخ اشراق پر ٹھہری جو نظر آدمیت ہے، رخ اشراق پر ٹھہری جو نظر آدمیت ہے، شہیدان وطن کے خون کی رنگت ہی رنگت ہے، شہیدان وطن کے خون کی رنگت ہی رنگت ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ چراغ امن ہوں لیکن مجھے انگلی سے مت چھونا، اگر میں بجھ گیا سمجھو قیامت ہی قیامت۔ کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ۔ چراغ امن ہوں لیکن مجھے انگلی سے مت چھونا، اگر میں بجھ گیا سمجھو قیامت ہی قیامت ہے۔ اور انجم بھائی میں 2 منٹ کے لیے آپ سے معذرت چاہوں گا۔ ہمارے بہت بڑے مشفق جو یہاں کی نگر پالیکا میں کسی زمانے میں ڈیپوٹی میئر ہوا کرتے تھے، ہمارے بڑے بھائی صغیر ڈانگے صاحب یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ میں مشاعرہ کمیٹی کی طرف سے صدر مشاعرہ حاجی ستار خان صاحب کی طرف سے، کنوینر مشاعرہ اطہر چودھری صاحب کی طرف سے، اور میں بذات خود مشاعرہ گاہ میں اور اسٹیج پر ان کا استقبال کرتا ہوں۔ دوستو تالی بجا کے استقبال کریے ہمارے اس بزرگ رہنما کا۔ جی انجم بھائی بیداری کا ثبوت دیں تو انشاءاللہ آپ کو اشعار سننے میں مزہ آئے۔ بڑے بڑے معتبر شعراء پڑھ کے چلے گئے، یہ خاموشی اچھی نہیں۔ بہرکیف میں ان 4 مصروں سے دیکھتا ہوں کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں۔ عرض کیا ہے کہ وطن کی آبیاری کر رہا ہے، وطن کی آبیاری کر رہا ہے، نئے فرمان جاری کر رہا ہے، وطن کی آبیاری کر رہا ہے، نئے فرمان جاری کر رہا ہے، فقط ایک جملہ اس کا نوٹ بندی غریبوں کو بھکاری کر رہا ہے، فقط ایک جملہ اس کا نوٹ بندی غریبوں کو بھکاری کر رہا ہے۔ اور 4 مصرے بطور خاص دیکھیں کہ عرض کیا ہے کہ وہ خود منہ اپنا کالا کر رہا ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، وہ خود منہ اپنا کالا کر رہا ہے، گھوٹالے پر گھوٹالا کر رہا ہے اس کا ذہن اشٹو کیتلی تک حکومت چائے والا کر رہا۔ کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات ہے اس کا ذہن اشٹو کیتلی تک حکومت چائے والا کر رہا۔ دوستو اسے شاعری نہیں کہتے ہیں، اسے دل آزاری کہتے ہیں۔ عرض کیا سماعت فرمائے، پیش کر رہا ہوں، یہ شاعری نہیں ہے، یہ وقتی بس دل کی تسلی کے لیے ہے۔ عرض کیا ہے کہ اس کہانی کا موڑ کچھ بھی نہیں ہے، طوالت نچوڑ کچھ بھی نہیں، وہ 72 تھے جن سے پھیلا دین، ہم 72 کروڑ کچھ بھی نہیں۔ واہ کیا بات ہے، کیا ہم 72 کروڑ کچھ بھی نہیں۔ اور یہ 4 مصرے بطور خاص، ہم کسی کا کیوں رونا روئیں، کیا ہم محتاج ہیں کیا؟ سوائے اللہ کے ہم کسی کے محتاج نہیں، وہ ہندو بھائی ہوں یا مسلم بھائی ہوں، صرف اللہ کے ہی محتاج ہیں، کسی کے محتاج نہیں۔ بطور خاص 4 مصرے سماعت فرمائیں کہ رہبری کے سند ہے ہاتھوں میں، پھر بھی نادان بولے جاتے ہیں، پہلے مومن تھے اپنی قوم کے لوگ، اب مسلمان بولے جاتے ہیں۔ اور ایک غزل میں کچھ شعر جوہر بھائی عرض کیا ہے، ایک غزل ہے، اگر آپ سنیں گے انشاءاللہ محسوس کریں گے تو ضرور دعا دیں گے۔ عرض کیا ہے کہ پھول کے پیڑ اگا، غالب ہے مطلب ہے کہ پھول کے پیڑ اگا جب تو اگا لے کانٹے، پھول کے پیڑ اگا جب تو اگا لے کانٹے، تاکہ گلشن کے محافظ رہیں کالے کانٹے۔ پھول کے پیڑ اگا جب تو اگا لے کانٹے، تاکہ گلشن کے محافظ رہیں کالے کانٹے، اور زندگی حکمت عملی کا سبب ہے شاید، ایک کانٹے سے کئی معنی نکالے گا۔ زندگی حکمت عملی کا سبب ہے شاید، ایک کانٹے سے کئی معنی نکالے کانٹے۔ اور شعر دیکھیں میاں، کہا ہے کہ شاخ سنبل بھی نہیں، گل بھی نہیں، کلیاں نہیں،
شاخ سنبل بھی نہیں، گل بھی نہیں، کلیاں نہیں، آرزو کہتی ہے دامن میں سجا لے کانٹے، آرزو کہتی ہے دامن میں سجا لے کانٹے۔ اور یہ بھی شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ آرزو کہتی ہے دامن میں سجا لے کانٹے، اور موسم گل نہ رہا رسم مساوات کے دن، موسم گل نہ رہا رسم مساوات کے دن، دے گئے تحفے میں سب چاہنے والے کانٹے، دے گئے تحفے میں سب چاہنے والے کانٹے۔ اور یہ حدیث نبی میں پیش کر رہا ہوں اس شعر میں، دے گئے تحفے میں سب چاہنے والے کانٹے، اور روز و شب اس کے لیے دل سے دعائیں کی ہیں، روز و شب اس کے لیے دل سے دعائیں کی ہیں، صبح صادق جو میری راہ میں ڈالے کانٹے، روز و شب اس کے لیے دل سے دعائیں کی ہیں، صبح صادق جو میری راہ میں ڈالے کانٹے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ قافلے والے کہیں کیوں نہ فرشتہ تجھ کو، آپ کو تقریر کرنے والا شاعر پسند ہے؟ نہیں، آپ پڑھیے بطور خاص، شعر بہت اچھے ہیں۔ قافلے والے کہیں کیوں نہ فرشتہ تجھ کو، دو قدم بڑھ کے تو رستے سے اٹھا لے کانٹے، قافلے والے کہیں کیوں نہ فرشتہ تجھ کو، دو قدم بڑھ کے تو رستے سے اٹھا لے کانٹے، دو قدم بڑھ کے تو رستے سے اٹھا۔ مقطع سماعت فرما لے۔ عرض کیا کہ الغرض وقت سفر ساتھ میں رکھو انجم، پھوڑ دیتے ہیں سبھی پاؤں کے چھالے کانٹے۔ واہ 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 واہ۔ ایک نظم کے 2-3 شعر پڑھوں، غالب پہ اجازت؟ ایک نظم کے 2 بند پڑھوں گا انشاءاللہ اور اپنی جگہ لے لوں گا۔ نظم کا عنوان ہے سوال فاسق جواب خالق، یعنی اسے کہتے ہیں شکوہ جواب شکوہ۔ بندہ پروردگار سے شکوہ کرتا ہے، پروردگار جواب دیتا ہے۔ بطور خاص سماعت فرمائیں۔ ماشاءاللہ سامعین تو واقعی بہت خوب ہیں اور سماعتیں بھی خوب ہیں، واہ۔ بندہ کہتا ہے پروردگار سے کہ تیری رحمت کو نہ کیوں دیدے پرنم ڈھونڈے، ہے جسے تیری ضرورت وہی پہ ہم ڈھونڈے، پھول کو گلشن ہستی میں بھی شبنم ڈھونڈے، خلد آدم کو کبھی خلد کو آدم ڈھونڈے، شکوے عبد بھی سن کر تیرا پردہ نہ اٹھا، تیری مرضی تو مجھے جلوہ دکھا یا نہ دکھا۔ پروردگار کہتا ہے کہ دیدہ یاس تیرا کیا میرا جلوہ دیکھے، چشم ایما میری رفعت کا تجلہ دیکھے، کن فیا کن نہ کبھی وعدہ فردا دیکھے، کوئی گش کھائے کوئی تور کو جلتا دیکھے، تو میری شان کا اندازہ نہ کر پائے گا، تو اگر جلوہ میرا دیکھے گا جل جائے گا، جل جائے گا۔ کیا بات؟ پھر بندے نے کہا، بندے نے عرض کیا کہ مشتبر خاک سے اور ہستی آدم کا وجود میں نے مانا، یہ تیری کاراگری ہے معبود، اور فرشتے پس آدم بھی ہوئے سربا سجود، ہیں اسی نسل سے کیوں کر یہ مسلمانوں ہنود، کچھ نصیری ہیں نصارہ بھی ہیں عیسائی بھی، جز میرے کرتے ہیں کیا تیری پذیرائی بھی۔ پروردگار کہتا ہے کہ پتلے خاک ہے حامی تکبر کیسے، راہ کے ذروں کو کہہ دے گا کوئی در کیسے، دور ماضی میں ہوئے اہل تفکر کیسے، وہ تھے بندے میرے پر تیرے تصور کیسے، کچھ ہے تاریخ دل کچھ حاصل تنویر بھی ہیں، گویا صحرا میں اسد بھی ہیں تو خنجیر بھی ہیں۔ پھر بندے نے عرض کیا کہ تیرے کلمے کا بھی اعلان کیا ہے ہم نے، کتنی قوموں کو مسلمان کیا ہے ہم نے، قریہ قریہ تجھے ذیشان کیا ہے ہم نے، مرحلہ سخت تھا آسان کیا ہے ہم نے، ہم اگر حق پہ ہیں تو عرش سے آواز تو دے، یا بلا لے ہمیں اور قوت پرواز تو دے۔
परवरदिगार कहता है कि तू झूठा है, मेरा महबूब मुनादी है मेरे कलमे का, जन्नती वो है जो आदी है मेरे कलमे का, उसकी जन्नत जो जिहादी है मेरे कलमे का। तेरा क्या, तू तो फसादी है मेरे कलमे का, कंकरों ने तेरी मुट्ठी में पढ़ा है कलमा, तू है बूजहल न समझा मेरा क्या है कलमा। आखिरी बंद पेश कर रहा हूं। बंदा कहता है कि नाम मस्जिद है, तेरा घर जो बना रखा है, फर्श इस्मत को भी सजदों से सजा रखा है, याद मैंने भी तुझे वक्त दुआ रखा है, पर दुआओं में असर तूने भी क्या रखा है, जीने वाले को दुआ देता हूं मर जाता है, मेरे ईमान का शिराजा बिखर जाता है। परवरदिगार पूछता है कौन से फिरके की मस्जिद के भला बानी हो। परवरदिगार पूछता है कौन से फिरके की मस्जिद के भला बानी हो, कौन से फिरके की मस्जिद के भला बानी हो, तुम अरब वाले तुर्क हो या कि ईरानी हो, ये कहो अहले हदीस हो कि रजा खानी हो, दावतुल हक हो या तुम खादिमे हक्कानी हो, मेरे कुरान में इन फिरकों के तो नाम नहीं, जो मोहम्मद का नहीं उसका कोई काम। वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। तब मुझे ये कहना पड़ेगा कि जुल्म की टहनी अना का हर शजर गिर जाएगा, जुल्म की टहनी अना का हर शजर गिर जाएगा, कट के तपती रेत पर जब उस सच का सर गिर जाएगा, फेंक कर तलवार कुछ इखलाक के जौहर दिखा, तेरा दुश्मन खुद ही तेरे पांव पर गिर जाएगा।